حضرات ایک بار پاک محفل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار بڑی محبت سے عقیدت سے اور ایک بار درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضی له بارک وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو، درود و سلام بھیجو. تو میرے دوستو، ہم نے اور آپ نے جو ایک بار درود شریف پڑھا ہے، اس کو معلوم ہے ہمیں کیا ملا ہے. اب کوئی کسی نے زبان ہلایا کہ نہیں ہلایا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جس نے پڑھ لیا تو اس کو ثواب ملا، اور جس نے نہیں پڑھا وہ اپنے خسارے میں رہا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ہر مومن کے اوپر جب اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے معصوم بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میدان محشر میں وہ سب سے قریب تر میں رہے گا. تو میرے دوستو، یہ ایک وظیفہ ایسا ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اللہ والوں کی ایک جماعت کہیں سفر میں چل رہی تھی، اور وہ جب جماعت چل رہی تھی ایک گاؤں کے اندر جب پہنچے تو عصر کا ٹائم تھا، عصر کا وقت تھا، اور نماز عصر قضا ہونے والی تھی. پانی کی تلاش میں تھے، پانی مل نہیں رہا تھا، لیکن کنواں دکھائی پڑا. وہاں پر جب کنواں دکھائی پڑا، جب کنویں کے پاس قریب گئے تو وہاں نہ رسی ہے نہ وہاں پر ڈور لگا ہوا ہے، کچھ نہیں رکھی ہے، کوئی بالٹی نہیں رکھی ہوئی. اب یہ پریشانی کے عالم میں میرے دوستوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پانی نکلے. ایک چھت پر 8-9 سال کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی. آپ حضرات غور سے سن رہے ہیں نا، کیونکہ یہ بات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ عمل کرو یا نہ کرو، لیکن جب عمل کرو گے تو ہمارے بتانے کا ثواب ہم کو ضرور مل جائے گا. اور جب آپ نہ پڑھو گے، جب آپ التحیات پڑھیں گے تو وہاں پر السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں گے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو وہ 8-9 سال کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس نے آواز دی کہ دادا جان کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے بیٹا عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے، وقت بالکل تنگ ہے اور پانی کا کوئی یہاں پر رسی اور ڈول کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ بچی نیچے اتر آتی ہے. اترنے کے بعد میں اللہ کے وہ ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کنویں کے نزدیک آتی ہے اور کچھ پڑھ کر کے کنویں میں تھوک دیتی ہے، چکا دیتی ہے. تو فرماتے مجھے یہ نہیں معلوم اس میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا. بار سبحان اللہ تو کہہ دو، پانی اوپر آ گیا. تو فرمایا کہ اے بیٹی تم نے کیا کیا ہے، کیسے ایسا ہو گیا اور تم نے کیا چیز پڑھا؟ تو فرمایا کہ دادا جان آپ نماز پڑھ لیجیے، بعد میں ہم بتائیں گے. فرمایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر کسی کے یہاں بھی ڈول رسی نہیں ہوئی ہے، رسی رکھی نہیں ہوئی ہے. جب ہم لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب احمد مختار رحمت العالمین شفیع المذنبین سیاح لامکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کنویں سے پانی اوپر آ جاتا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم معدن الجود والکرم. تو میں نے خطبے کے بعد میں چھوٹا سے علم نشرہ کی آیت میں نے تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ آیت مقدسہ لے کر کے، تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. حدیث
اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ خود کی ساتھ فرمائے. تو اس کے بعد میں فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، تمہارا جہاں پر میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں پر تمہارا بھی ذکر ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ذکر ساری دنیا کے، ہمارے والد چلے گئے، ہمارے ماں چلی گئیں، ہر آدمی کے کوئی بھائی چلا گیا، اس کی یاد 2 4 دن 8 دن 10 دن 1 سال تک اس کی یاد رہتی ہے. لیکن وہ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 1500 سال ہو گئے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. چاہے کتنے بڑے مفسر آ جائے، محقق آ جائے، مفسر آ جائے، مفتی حضرات آ جائیں، سارے کے سارے لوگ آ جائیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کا حسن اور جمال بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے لعاب دہن کا ذکر کیا جائے وہ بیان نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پسینے مقدسہ کا ذکر کیا جائے وہ بیان نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں. اور وہ ایک زمانہ ہوا کہ دمشق میں جاتے ہیں، وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور ایک دوسرے راستے سے آتے ہیں. ایک راستہ خاص تھا، ایک راستہ عام تھا. وہاں سے جب آتے تھے تو ساری مسجد اسے معطر ہو جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا نماز کے بعد میں کہ حضرت کہاں سے خوشبو منگاتے ہیں، کس دکان سے منگاتے ہیں، کون اتار تم کو طے کر کے جاتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی اتار نہیں آتا ہے، میں نے تو کوئی ادھر کی دکان پر بھی میں نہیں گیا ہوں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پر اس طرح فرماتے تھے، گرم کا موسم ہوتا تھا اور ایک میں ڈنڈی سے چھوٹی سی لکڑی لے کر کے جاتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پسینہ پوچھ کر کے اپنی شیشی میں بھر لیتا تھا. وہی شیشی کا وہی پسینہ مقدسہ آپ کو میں لگا کر کے آتا ہوں. تو آپ کے پسینے مقدسہ کا یہ خصوصیت تھی کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہکنے لگتا تھا. ایک بات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم مادن الجود والکرم. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت تھوڑا ہی مجھے ملا ہے اور سورہ کا نام زیادہ بھی ہے اور انشاءاللہ پروگرام لمبا چلے گا، آپ حضرات شریک رہیے گا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت نے بلند کیا. اذا ذکرت ذکرت معی. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ساری دنیا کے اندر جب اذان دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے. اگر محمد رسول اللہ چھوڑ دیا جائے تو اذان نامکمل ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. وہ یوں آتا ہے جب التحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کا خیال آتا ہے، نبی پر سلام بھیجتے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم التحیات میں نبی پر سلام نہ بھیجیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی. نماز کے اندر بھی ذکر ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آخری جب وقت آئے گا، انسان قبر کے اندر جائے گا تو وہاں پر آقا نامدار فخر موجودار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اندر بھی ذکر ہوگا. من رب کا، من دین کا، من نبی کا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہاں پر بھی ذکر، عرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، فرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، مشرق میں بھی ذکر ہو رہا ہے، مغرب میں بھی ذکر ہو رہا ہے، شمال میں بھی ذکر ہو رہا ہے، جنوب میں بھی ذکر ہو رہا ہے. تو گویا کہ ہر وقت پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے قریب سے دیکھا، کسی نے قریب سے دیکھا تو فرمایا کہ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَجِدْ بِسَارٍ.
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور جو دور سے کسی نے دیکھا فرمایا بلغ العلا من کمالہ کشف الدجی بجمالہ اثبت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمضي الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگوں. تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.